مجھے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، ملیشیا سے ایک عالم نے فون کیا، اس نے کہا کہ مولانا بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بیانات کو سن کر آپ ادھر ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں، پھر اس فتوے کے خلاف آپ لوگ دلیلیں بھی دیتے ہیں، تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہو تو تمہیں امام کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیے، فتویٰ اور دیتے ہو، باتیں اور کہتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ یہ آپ سب پہ سوال ہونا ہے، ختم نبوت کے حوالے سے ہونا ہے، اس کو جواب سے نشین کر لیں۔ وہ مجھے کہنے لگا تم خود یہ بات کہتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرے اور دوسرا بندہ اس سے دلیل مانگے، تمہارے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل مانگنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرے اور دوسرا مدعی نبوت سے دلیل مانگے تو صرف دلیل مانگنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ تمہارے امام کا فتویٰ تو یہ ہے، اور تم ہر تقریر میں کہتے ہو مرزائیوں سے یہ دلیل مانگو، ان سے یہ دلیل مانگو، ان سے یہ دلیل مانگو۔ جب دلیل مانگنے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو جب تم دلیل مانگتے ہو تو تم کافر نہیں ہوتے؟ یا تمہارے امام کا فتویٰ غلط ہے یا تمہارا دلیل مانگنا غلط ہے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں طلباء کے لیے، اچھی طرح بات دے نشین فرما لو۔ ہمارا مخالف ہماری بات کو نہیں سمجھتا، وہ اعتراض کر دیتا ہے، ہم اپنی بات نہیں سمجھتے، ہم جواب نہیں دے پاتے۔ مخالف سمجھ جاتا، اعتراض کبھی نہ کرتا، ہم سمجھ جاتے، ہم جواب ضرور دیتے۔ دونوں غلط فہمی کے شکار ہیں۔ میں نے کہا امام ہمارا ہے، ہمارے امام کی بات سمجھو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے اس کا مطلب صرف ایک ہے، حضور کے جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہے جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ایک بندہ اسے کہتا ہے دیکھو مجھے دلیل دو، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ یعنی اس کو شک ہے اگر یہ معجزہ دکھا دے گا تو میں اس کو نبی مان لوں گا، یہ نہیں دکھائے گا تو نہیں مانوں گا۔ یہ جو شک والا بندہ ہے یہ دلیل مانگنے کی وجہ سے کافر ہوگا۔ یہ شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ پک ہونا چاہیے۔ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بدلہ ان کے لیے جس کو شک ہے، ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں پک ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم جو دلیل مانگتے ہیں وہ شک کی وجہ سے نہیں مانگتے، ہم اسے کافر بھی سمجھتے ہیں، بے ایمان بھی سمجھتے ہیں، حضور کو آخری نبی بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اس سے دلیل شک کی وجہ سے نہیں، ہم دلیل مانگتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید پک ہو جائے یہ جھوٹا ہے، ہمیں پتا ہے ہماری دلیل کا جواب نہیں دے پائے گا، اس کی ذلت گواہ کے سامنے آئے گی۔ اگر ہم اس سے دلیل نہیں مانگیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو تم اس کی دلیل کا جواب نہیں دیتے، تم ان کو مارتے تو ہو، ان کو جھوٹا تو کہتے ہو، انہیں کذاب تو کہتے ہو، ان سے دلیل تو مانگو نا۔ ہم ان سے دلیل مانگ کے توڑتے ہیں تاکہ ان کا دجل امت کے سامنے عام ہو جائے۔ جب یہاں کسی ملک میں دعوی نبوت چلا تھا، اسمبلی لگی ہے، 18 دن کی بحث ہوئی ہے، دلائل مانگے بھی ہیں، دلائل دیے بھی ہیں۔ اگر یہ دلائل نہ مانگتے اس دور میں بھٹو بھی کہتا، دوسرے احمدیس بھی کہتے کہ دیکھو تم اس سے بات تو کرتے نہیں ہو، میں خواہ مخواہ کیسے ان کو کافر کہہ دو، تو مجھے دلیل سے سمجھاؤ میں ان کو کافر کہہ دوں گا۔ ایسے بندوں کو سمجھانے کے لیے، ختم نبوت بنوانے کے لیے ان سے دلیل مانگتے بھی ہیں، ان کی دلیل کو توڑتے بھی ہیں۔ تو جو مدعی نبوت سے دلیل مانگے شک کی وجہ سے یہ دلیل مانگنے سے کافر ہوگا۔ جو اس کو پک ہے یہ جھوٹ بولتا ہے لیکن پھر بھی دلیل مانگے اس کے کفر کو مزید کھولنے کے لیے تو یہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مدعی نبوت سے دلیل مانگنا شک کی بنیاد پہ یہ کفر ہے، اور نئے مدعی نبوت سے دلیل مانگ کے اس کو توڑنا، اس کے کفر کو واضح کرنے کے لیے یہ کفر نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اس لیے ہم امام کے مقلد ہو کر امام کے فتوے سے نکلتے نہیں ہے۔ تم نے ہمارے امام کے فتوے کو سمجھا۔ آپ نے کئی بات سنا ہوگا، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے، ہر مصنف یہ بات لکھتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے لیکن آپ سے معجزہ نہیں مانگا، آپ سے دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل مانگے پڑھا ہے۔ جبکہ ہم جب یہ الخصائص الکبریٰ اٹھاتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق نے دلیل مانگی ہے
اور دلیل مان کے کلمہ پڑھا ہے، وہ دلیل کون سی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ملک شام میں گئے ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر عیسائی عالم سے پوچھی ہے، اس عیسائی عالم نے کہا مکہ میں شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، جب وہ زندہ ہوگا انت تکون وزیرہ فی حیاتہ، صدیق تو اس کا وزیر بنے گا، وخلیفتہ بعد وفاتہ، وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دنیا میں خواب کسی کو نہیں بتائی، اپنے سینے میں محفوظ رکھی ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں حضور پاک نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق نے پوچھا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا، دعویٰ نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے الدلیل علی ما ادعی رویا کلتی ریدو فی الشام، میرے دعویٰ نبوت پہ دلیل ابو بکر وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آج مجھ سے بات کی ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھے، حضور کا کلمہ پڑھا اور آپ کی مبارک پیشانی کو چوم لیا ہے۔ ابو بکر صدیق 1,24,000 صحابہ کرام میں باعث صحابی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، تب بھی پہلی دفعہ آئے تو نبوت کا غلام بنے اور آپ نے پیشانی کو چوما ہے۔ جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو صدیق اکبر نے پیشانی کو چوما، یعنی حالت ایمان میں ملے تب بھی چوما ہے، جب جدا ہوئے تب بھی چوما ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم کہتے ہو دلیل نہیں مانگی، میں کہتا ہوں دلیل تو مانگی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ باقی علماء غلط کہتے ہیں، تو ٹھیک کہتا ہے یا تو غلط کہتا ہے؟ باقی علماء ٹھیک کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہرگز نہیں ہے، یہ سارے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ بات کو سمجھے نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا کسی سے مخالفت کی بنیاد پہ، ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا کسی سے محبت کی بنیاد پہ۔ میں مثال کے طور پہ بات کہہ دو، آپ نے جلسہ رکھا، آپ نے قاری صاحب کو بلایا، اس نے قرآن پڑھا، آپ کو بڑا لطف آیا۔ ایک آدمی قاری صاحب سے پوچھتا ہے ماشاءاللہ آپ نے قرآن کن سے پڑھا ہے؟ سوال تو یہ بھی کیا ہے، ایک آپ نے قاری کو بلایا، آپ کو لہجہ بھی پسند نہیں آیا، طرز بھی پسند نہیں ہے، آپ اس کی قرات میں خوش نہیں ہے، آپ نے قاری سمجھا، اس نے غلطیاں کی ہیں، پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ آپ نے قرآن کن سے پڑھا ہے؟ اب سوال تو دونوں ہے، جو پہلے پوچھا قرآن کس سے پڑھا ہے یہ محبت کے لیے پوچھا ہے، جب دوسرے نے پوچھا قرآن کس سے پڑھا ہے یہ طنز کے لیے پوچھا ہے۔ پوچھا دونوں نے ہے، طنز کے لیے پوچھنا اور ہے، محبت کے لیے پوچھنا اور ہے۔ ابو بکر صدیق نے دلیل نہیں مانگی، یعنی مخالفت کی بنیاد میں نہیں مانگی، میں نبی نہیں مانتا، اگر تو نبی ہے تو دلیل پیش کر، یہ نہیں تھا۔ حضور میں بطور محبت کے عقیدت میں پوچھتا ہوں، آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو محبت میں مانگنا اور ہے، مخالفت میں مانگنا اور ہے۔ جو کہتے ہیں صدیق نے کبھی نبی سے دلیل نبوت نہیں مانگی، ان کا معنی یہ ہے کہ بغض و عناد اور مخالفت میں نہیں مانگی، اور جو کہتے ہیں مانگی ہے اس کا معنی محبت عقیدت میں مانگی ہے۔ محبت عقیدت میں دلیل مانگنا اور ہے، ضد و عناد میں مانگنا اور ہے۔ نفی ضد و عناد کی ہے، ثبوت محبت مودت کی۔ میں اس طرح یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ بات مجھے سمجھنی چاہیے، اللہ مجھے اور آپ سب